بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے پوڈ کاسٹ کا پہلا ایپیسوڈ ہے اور ہمارے پہلے ایپیسوڈ کے جو ہمارے گیسٹ ہے وہ میرے انتہائی قریبی دوست عمران بھائی ہیں۔ عمران بھائی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمد للہ کرم، آپ سنائیں۔ اچھا عمران بھائی، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو میٹرک لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میرا مطلب ہے جو کنٹمپریری ایجوکیشن سائڈ ہے ہمارا، تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال گردش کرتے ہیں، سوالات جو ہے گردش کرتی ہے وجودی باری تعالیٰ کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، تو ان کے ذہن میں اکثر سوالات آتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ تو اکثر جو ہے ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے وجودی باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے، تو مطلب اس کی کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے؟ واقعی سیران بھائی، آپ نے جس مسئلے کی طرف رہنمائی کی اور اس کی طرف توجہ دلایا آپ نے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کی پروف کیا ہے، اور یہ واقعی نوجوانان عقلی طور پر چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن حدیث تو یعنی ایتھیسٹ لوگ تو نہیں مانتے ہیں، ہمارے نوجوان مانتے ہیں، لیکن عقلاً ان کو جواب دی جائے تو وہ پھر ماننے کے لیے جلدی تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم اگر بنیادی طور پر دیکھیں تو ممکن ہے ہمارے پاس 4 صورتیں ہیں، اور ان 4 صورتوں میں اگر آپ غور کریں نا تو عقلاً کون سی صورت ہے انشاءاللہ آپ کو خود واضح ہو جائے گا۔ پہلی صورت ہمارے پاس ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے، اگر ہم ان کو دیکھیں یہ خود بخود وجود میں آیا ہوں۔ ایک صورت تو یہ کہ ہم یہ فرض کر لیں کہ چلو خود بخود وجود میں آئے اور کسی نتھنگ سے یہ وجود میں آیا ہو، تو نتھنگ پلس نتھنگ از اکول ٹو نتھنگ، 0 پلس 0 از اکول ٹو 0 ہو جاتا ہے، تو کچھ بھی اس سے وجود میں نہیں آ سکتا ہے، تو یہ صورت تو ہمارے پاس عقلاً بھی ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کائنات نے اپنے آپ کو خود وجود دیا ہو، خود اپنے آپ کو بنایا ہو اٹسیلف، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات نے اپنے آپ کو خود بنایا تو مطلب ہے کہ کائنات موجود ہے نا، تو پھر بنانے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس میں گویا کہ ایک کنٹرڈکشن اور تضاد آ رہا ہے کہ بھائی ایک چیز موجود بھی ہے اور موجود بھی نہیں ہے، اور ایک تحصیل حاصل ایک چیز جو پہلے سے موجود ہے اس کو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو کہ خود ایک فضول چیز ہے، تو یہ دوسری صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ تیسری صورت ہمارے پاس ممکن ہے یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اس کائنات کو، اس یونیورس کو کسی ایسے ذات نے بنایا ہے کہ جو خود کریٹڈ ہے، وہ کسی کا کریشن ہو، تو یہ بھی ناممکن ہے، کیونکہ پھر اسی پر بھی سوال تو اٹھے کہ سوال بنے گا کہ بھائی اس کو کس نے بنایا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا کیا بولتے ہیں، یہ ایک پھر انفینٹ ریگریس آئے گا، لامتناہی سلسلہ ہوگا، کیونکہ خود یہ لوگ ہمارے ساتھ بھی مانتے ہیں کہ یہ باطل چیز ہے۔ آخری ہمارے پاس جو ممکنہ اور حقیقی صورت بچتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو، اتنے پیچیدہ نظام کو کسی سپریم بینگ نے، ایک بڑے ذات نے اس کو بنایا ہے، جس کو ہم گاڈ اور خدا کہتے ہیں، کہ اس نے اس کائنات کو اتنا اچھا اور بہترین پرفیکٹ طریقے سے بنایا ہے۔ اچھا عمران بھائی، اس میں پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ مطلب اگر اللہ کی ذات اگر موجود ہے، اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، جیسے عام چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے نا، مطلب بالکل، یا اگر کوئی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کے لیے الگ پیرامیٹرز انہوں نے بنائے ہوئے، اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں، یعنی مین سوال یہ ہے آپ کا کہ اگر خدا موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ جیسے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں موجود ہے تو نظر آتا ہے، تو سنان بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بھائی موجود ہونے کے لیے دیکھنا ضروری ہے؟ نہیں، بہت سارے ایسی چیزیں کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں لیکن مانتے ہیں۔ بھائی دیکھیں شعور ہے ہمارا، عقل ہے، اور یا ہوا کو دیکھے، فورس آف گریویٹی کو دیکھے، بھائی تاریخی واقعات کو دیکھے، ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن کوئی سچا آدمی، کوئی جو اتھینٹک، ہاں یہ بھی ایک سورس آف نالج ہے ہمارے پاس کہ کوئی آپ کو سچا آدمی کوئی پیغام دے تو اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو ان چیزوں میں جب ہم مانتے ہیں سورس آف نالج اور ذریعہ علم کا ہم مانتے ہیں اس کو، تو پھر خدا کے لیے جب بات آ جاتی ہے تو دیکھنے کو ہم کیوں ضروری قرار دیتے ہیں؟ ایسا ہی ہے، تو دیکھنا جو ہے نا ضروری نہیں ہے چیز کی موجودگی کے لیے۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی چیز موجود ہے جی تو اس کے لیے مطلب دیکھنا ضروری ہے، مشاہد ہونا اس کا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پھر امام بھائی ایک کویشچن یہ بھی ہے نا کہ اگر اللہ مطلب موجود ہے تو اس کو پھر کس نے بنایا ہے؟ مطلب اگر ہم دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں نا کہ اگر چیزیں موجود ہے تو اس کے بنانے والے کوئی ہوتے ہیں، جی جی، تو اگر اللہ موجود ہے پھر ان کے بنانے والے کون ہیں؟ اصل میں اس میں یہاں جو مغالطہ اور فیلسی ہوتی ہے نا، یہ کیٹیگری مسٹیک ہم اس کو کہتے ہیں۔ کیٹیگری مسٹیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو ایک درجے میں رکھنا اور پھر اس پر سوال اٹھانا۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے کہ خدا کو کس نے بنایا، ہر چیز کا بنانے والا ہے تو اس کا بنا، تو اس کو ہم کیٹیگری مسٹیک کہتے ہیں کہ بھائی دو چیزوں کو ایک درجے میں رکھ کر اور پھر اس پر سوال اٹھانا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے یہ سوال کیا کہ ہر چیز کا بنانے والا ہے تو پھر خدا کا بنانے والا کون ہے، تو دیکھیں یہاں پر خالق اور مخلوق کو ایک درجے میں رکھ کر اس پر سوال اٹھایا، جبکہ خالق کے لیے رول الگ ہوتے ہیں اور مخلوق کے لیے الگ چیزیں، تو مخلوق کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، خالق کا بنانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ خدا تو وہ ذات ہے جو خود سے ایگزسٹ کرتا ہو، جو ابدی ازلی ذات ہو، کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کس نے بنایا تو پھر وہ خدا ہی نہیں، وہ تو مخلوق ہو گیا۔ تو اسی لیے خالق کے حوالے سے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ابدی ذات ہے، ازل سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، بالکل آخر تک رہے گا، ابتدا سے ہی، اور کائنات کی ابتدا جو ہے نا اسی نے کی ہے اور اسی نے سب کچھ کریٹ کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ ہمارے جو ہے ذہن میں کچھ سوالات تھے اور عمران بھائی نے اس کے بڑے اچھے جوابات دیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی مزید سوالات ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔